بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ساتھی قرآن کریم کھول لیں۔ آن لائن جو حضرات و مستورات ہیں وہ بھی قرآن کریم کھول لیں۔ انشاءاللہ تفسیر قرآن کریم کا سبق ہوگا۔ چونکہ یہ ایک سورۃ الہمزہ رہ گئی ہے نا، نصاب پورا ہو جائے گا، اس لیے آج یہ گھنٹہ عاریتاً لیا گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الہمزہ ہے اور اس میں بھی انشاءاللہ پہلے ترجمہ، پھر وجہ تسمیہ، پھر اس سورت کا موضوع اور اس سورت کا خلاصہ۔ ترجمہ: ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل بڑی ہلاکت ہے، بڑی ہلاکت ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے کہ یہ ایک جگہ کا نام ہے، تو ہم کہیں گے جہنم کی وادی ہے۔ دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، بڑی ہلاکت ہے یا جہنم کی وادی ہے۔ لکل، ہر اس شخص کے لیے، ڈیکسے لیا حسین، ڈیکسے لیا نیچے سے، وہ لکل، ہر اس شخص کے لیے، ہمزہ جو عیب لگانے والا ہے، جو عیب لگانے والا ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے ہمزہ کا جو غیبت کرنے والا۔ یہ ہمزہ کے دونوں ترجمے، عیب لگانے والا یا غیبت کرنے والا، صحیح ہے۔ لمزہ جو طعنہ دینے والا ہے، جو طعنہ دینے والا ہے۔ سمجھ گئے ترجمہ کیا ہوا پہلی آیت کا؟ کہ بڑی ہلاکت ہے یا جہنم کی وادی ہے ہر اس شخص کے لیے، ہمزۃ جو عیب لگانے والا ہے یا غیبت کرنے والا ہے، لمزہ اور طعنہ دینے والا۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے، جو مال کو جمع کرتا رہتا ہے، بریکٹ میں لکھیں
شدت حرص سے، حرص میں صاد آئے گا، صاد، جس کو ہم لالچ کہتے ہیں نا، شدت حرص سے مال جمع کرتا رہتا ہے، شدت حرص سے، وعددہ، اور اسے گنتا رہتا ہے، اور اسے گنتا رہتا ہے، بریکٹ میں لکھیں شدت محبت سے۔ مال جمع کرنا حرص سے ہوتا ہے دوستو، اور جو بار بار ہم گنتے ہیں نا، یہ محبت سے ہوتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، یہ گمان کرتا ہے، یہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا، یہ گمان کرتا ہے کہ بے شک اس کا یہ مال اخلدہ، ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ سمجھ گئے دوستو؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ضرور بالضرور اسے پھینک دیا جائے گا حطمہ میں، ضرور بالضرور اسے پھینک دیا جائے گا حطمہ میں، یعنی جہنم میں۔ یہ جہنم کا ایک نام ہے، اسے پھینک دیا جائے گا حطمہ میں، یعنی جہنم میں۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو جا پہنچے گی دلوں تک، جو جا پہنچے گی دلوں تک۔ دیکھیں نا، مال کی محبت دل میں رکھی نا، دل میں، جو اللہ کی محبت کی جگہ تھی، تو مکان غلط چیز کو دے دیا تو آگ جا کے اس جگہ تک اپنا اثر ڈالے، جا پہنچے گی دلوں تک۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، بے شک وہ آگ ان پہ بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں، لمبے لمبے، گویا کہ آگ کے پیلر بن جائیں گے اور یہ اس کے بیچ میں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ترجمہ سمجھ گئے دوستو؟ تو یہ سورۃ الہمزہ ہے۔ اچھا، ایک بات آپ جیسے غور کیا کہ اس صورت میں اللہ پاک نے شروع میں ان چند کمزوریوں کا، برائیوں کا ذکر کیا ہے جو انسان میں پیدا ہو جاتی ہے، تو فائدے کے عنوان سے لکھیں مستحقین ویل کے اوصاف خمسہ کا بیان،
مستحقین ویل، سورت کا پہلا لفظ کیا ہے؟ ویلن ہے نا، بڑی ہلاکت ہے یا جہنم کی وادی ہے. تو مستحقین ویل کے اوصاف خمسہ، خمسہ کتنے کو کہتے ہیں؟ 5 کو. مستحقین ویل کے اوصاف خمسہ کا بیان ہے. اوصاف صاد سے اور خمسہ سین سے. تو اب جن لوگوں کو قیامت کے دن جہنم کی اس وادی میں اللہ پاک ڈالیں گے تو ان کے کتنے اوصاف اور علامات ذکر کی گئی؟ 5. آپ بتا سکتے ہیں کون کون سی ہے؟ پہلی علامت کیا ہے؟ ہمزہ ہے نا، غیبت کرنے والا یا عیب لگانا. نمبر 1 ہمزہ، نمبر 2 لمزہ تانا دینے والا، 2 ہو گئے. نمبر 3 الذی جمع مالا، جو مال جمع کرتا رہتا ہے. نمبر 4 عددہ، اس کو کیا کرتا ہے؟ گنتا رہتا ہے. اور نمبر 5 یحسب ان مالہ اخلدہ، جو یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا یہ مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. یہ 5 سمجھ گئے دوستوں؟ سمجھ میں آ گئے؟ یہ لکھ لیا آپ حضرات نے. اچھا، اب اس سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کا نام سورۃ الہمزہ کیوں ہے؟ پہلی آیت میں لفظ آیا ہے ہمزہ، ہمزہ، اس مناسبت سے اس سورت کا نام ہے سورۃ الہمزہ. تیسری بات، اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ موضوع سورت آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ اس پوری سورت کو دیکھ کر اس کا موضوع کیا ہے؟ جی، یہ تو خلاصہ ہے. موضوع ایک جامع الفاظ، مال ایک پہلو ہو جائے گا. جی، غیبت، طعنہ، مال جمع کرنا، مال گننا، یہ سب باتیں اگر ہم جمع کر لیں تو اس کے لیے کیا تعبیر استعمال ہوگی؟ جی، اس کو کیا کہیں گے ہم اپنے انداز میں؟ جی، باطنی اور اخلاقی امراض کا تذکرہ. موضوع لکھیں، موضوع سورت باطنی و اخلاقی امراض کا تذکرہ ہے. یہ تو باطن کی بیماریاں ہیں نا، اور اخلاق کی کمزوریاں ہیں. باطنی و اخلاقی امراض کا تذکرہ ہے. خلاصہ اس صورت لکھیں، زر پرستوں کے ساتھ اللہ تعالی کا معاملہ. زر، زا کے ساتھ، زر مال، مال کو کہتے ہیں. زر پرستوں کے ساتھ اللہ تعالی کا معاملہ. آپ غور کریں، یہاں پہ لفظ جو استعمال کیا مفسرین نے وہ زر پرستوں کا ہے، زر پسندوں کا نہیں. اس لیے کہ مال ہر مومن کو پسند ہے. اسی بنیاد پر انسان بہت سارے امور خیر کرتا ہے نا، اس کی نفی نہیں ہے. لیکن اگر انسان مال پرست ہو جائے، اور پرستی کہتے ہیں عبادت کو، ایسا پوجنے لگ جائے کہ جو اللہ کا حق تھا، مال کے ساتھ وہ معاملہ کرے. زر پرستوں کے ساتھ اللہ تعالی کا معاملہ. سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ یہ آپ حضرات کا نصاب پورا ہوا اور نصف عمہ پارہ بھی پورا ہو گیا جو سالانہ کا نصاب تھا الحمدللہ. بس اب آپ حضرات خوب تیاری کریں گے، اور امتحان کا تو آپ کو علم ہے کب ہے؟ 22 فروری کو، 22 فروری بروز منگل بعد نماز مغرب، اسی وقت ہے. اور اب تو ماشاءاللہ آپ حضرات 2 امتحانات دے بھی چکے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اسی انداز میں آئے گا.
اور آپ حضرات محنت کریں گے تو اس سے بہتر نتیجہ انشاءاللہ ہوگا. بس وقت بالکل بھی ضائع نہیں کرنا ہے. ہر کتاب پر جو 8 مضامین ہیں، آپ کے 8 مضامین ہیں نا، 8 اسباق ہیں، تو اس پر خوب توجہ دیں ہر کتاب کو. اور کسی چیز کو یہ کہہ کر کہ بھئی یہ شاید اہم نہیں ہے. ہمارے ہاں طلبہ میں ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ خود سے یہ طے کرتے ہیں یہ اہم ہے اور یہ غیر اہم ہے، یہ ہم طے کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر جب پیپر میں آ جاتا ہے کہتے ہیں او ہو میں نے تو مشکل یاد کیے تھے اور یہ بس میں نے چھوڑ دی. تو بھئی جو آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ آپ وہ چھوڑ رہے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ کر رہے ہیں. جہاں سے جہاں تک سبق ہوا وہ نصاب ہے، اور جہاں سے جہاں تک سبق ہوا وہ پرچے میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو سورۃ الضحیٰ سے، سورہ 3 سے ہے نا، سورہ 3 سے لے کر سورۃ الہمزہ تک آپ کا نصاب ہے. پرچہ بن چکا ہے، بننے کے لیے جا چکا ہے، اور بالکل آسان ہے. تھوڑا سا آپ حضرات دماغ کو حاضر رکھیں گے، اور جو چیز آپ کو لکھوائی ہے اس سے ایک بات بھی باہر نہیں ہے، سب اس کے اندر کی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو سب کی پوزیشن آئے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ سب کو کامیاب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.